اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمانبرداری اور اتباع کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا اسلمت، میں فرمانبرداری کر چکا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حکم کے تابع کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسل کو بھی اسی کام کی وصیت کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اسی کو اپنا معبود سمجھنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے بھی پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اور یہ معبود الگ الگ نہیں بلکہ الہ واحدہ، ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی خدا کی اور اسی معبود کی ہم سب عبادت کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کے در پر نہ جھکیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے ہم سب فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک امت تھی قد خلت، جو گزر چکی ہے۔ یہود اپنی جانب انبیاء اور صلحاء کی نسبت کو بڑے مغرورانہ طریقے سے بیان کیا کرتے تھے کہ ہماری قوم میں، ہماری ملت میں انبیاء پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے نیک لوگ گزر چکے ہیں۔ تو قرآن نے کہا تلک امتن، وہ تو ایک امت تھی قد خلت، گزر چکے ہیں، تم نے کیا کیا ہے وہ بتاؤ۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ یعنی جو تمہارے باپ دادا تھے، جو تمہاری قوم و ملت کے رہبر اور رہنما تھے، وہ تو کچھ انبیاء بھی تھے، کچھ صلحاء بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، لیکن وہ تو گزر چکے ہیں۔ اب صرف تمہاری نسبت ہی ان کی جانب باقی رہ گئی ہے، باقی تم نہ ان کے طریقے پر چل رہے ہو، نہ ہی ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہے ہو، بلکہ تم تو ان کے خلاف زندگی گزار رہے ہو، لہٰذا یہ نسبت تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی۔ تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم نے کیا ہے، اور اسی کا صلہ تم کو دیا جائے گا، اور جو وہ بزرگ کر چکے ہیں اس کا صلہ انہی کو ملنا ہے، تمہیں اس میں سے کچھ بھی حق نہیں ملنا اگر تم نے ان پر عمل نہیں کیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ انہی سے پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم کچھ لے کر آئے ہو تو بتاؤ، اگر کچھ نیکیاں کی ہیں، اللہ کی فرما برداری کی ہے تو پھر تمہیں صلہ عطا کیا جائے گا، ورنہ تو جو بزرگ گزر چکے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، تم اگرچہ تمہاری نسبت ان کی ہے، تم ان کی اولاد میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو، لیکن چونکہ تم نافرمان تھے لہٰذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محض نسبت کی بنا پر کامیابی نہیں مل سکتی ہے، بلکہ کامیابی کے لیے اصل اعمال ہیں۔ اگر انسان کے پاس عمل نہیں ہے، اس کو نسبت حاصل ہے کہ فلاں قوم و ملت سے ہے، فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، فلاں کا خاندان والا ہے، تو یہ چیزیں انسان کو بچا نہیں سکتی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح طریقہ مذہب اسلام ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، جس نے عمل کیا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کیا کہ آپ ہمارے طریقے کی پیروی کریں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا كونوا هودا، آپ یہودی ہو جائیں، او نصارا، یا نصرانی ہو جائیں، تہتدوا، آپ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، قرآن نے اس کو مختصر کر کے ایک ہی جملے میں باندھ دیا، یعنی یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، اور نصرانیوں نے کہا نصرانی ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کا ایک بڑا سردار عبداللہ بن سوریہ، اس نے کہا کہ ہم جس طریقے پر ہیں وہی برحق طریقہ ہے، ہمارا مذہب ہی صحیح مذہب ہے، لہٰذا تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب پر چلو، ہمارے مذہب پر عمل کرو، تبھی تم نجاح پا سکتے ہو، کامیابی پا سکتے ہو۔ اور پھر نصرانیوں نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب کی پیروی کریں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، نہ یہودی نہ نصرانی،
کامیاب مذہب اور کامیاب طریقہ کس کا ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ ہے کامیاب۔ حنیفہ، وہ کنارہ کش تھے، اس ملت ابراہیمی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ حنیفہ، جو کٹ چھٹ کر تمام ادیان سے، تمام مذاہب سے، باپ دادا کی رسم سے، ہر چیز سے کٹ چھڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ہم تو ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ یہودی اور یہ نصرانی یہ کس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں؟ نام تو لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اور کام ان کا ان کے خلاف ہے۔ ایک بھی عمل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ان کا ہے ہی نہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی توحید کی، اور توحید ان کی زندگیوں میں ہے نہیں۔ یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی رسموں میں، کچھ خرافات میں مبتلا اور ملوث ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور افسوس آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ دعوے ہیں کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے عاشق ہونے کے، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی میں کس کے طریقے اپنا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور زمانے بعد آنے والے بزرگان دین، ان کے طریقے کی پیروی کو ضروری سمجھا ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو، کہ بھئی جو انہوں نے کہہ دیا وہ ماننا ہے، اگرچہ وہ شریعت کے خلاف ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے۔ تو پھر فرق کیا رہا یہودیوں میں اور مسلمانوں میں؟ وہی اسی طریقوں کو انہوں نے اپنایا، اور اسی طریقے کو آج مسلمان اپنا کر اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سچا مسلمان کہہ رہے ہیں۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جو تم کہہ رہے ہو ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کے طریقے پر چل رہے ہیں، وہ تو مشرک نہیں تھے، انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا، وہ تو پکے موحد اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور تمہاری زندگیوں میں توحید کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم مسلمان ہیں، کسی مذہب میں اور کسی کے بتائے ہوئے طریقوں میں انبیاء کے بتائے ہوئے الگ الگ طریقے نہیں ہیں، بلکہ وہ طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ان سب طریقوں کے فرما بردار ہیں، ان سب طریقوں کو ماننے والے ہیں۔ لہٰذا تم جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تم تو کبھی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اور مشرک کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ کون سا دین اور کون سا طریقہ ہے؟ ہمارا دین اور طریقہ تو وہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا ہے، اور پوری کائنات کو بنایا اللہ نے ہے، ہمیں اس نے بنایا ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے ہم فرما بردار ہیں، اور وہی دین حق ہے، وہی صحیح طریقہ ہے، اور اسی طریقے پر عمل کر کے ایک انسان کامیابی کے منازل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا، ابراہیم کے طریقوں سے ہٹ کر مشرکانہ عقائد زندگی میں اپنائے گا، شرک کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔